الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران इस्लाम मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है, उसका फज़्ल व करम है कि उसने हम तमाम को मुसलमान बनाया। सय्यदुल अव्वलीन शफ़ीउल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में पैदा फरमाया। मज़ीद करम ये किया कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को अपने पाक घर में आने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाई। उसी परवरदिगार आलम से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही सही कहने और उन सब बातों पर हम तमाम को अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाएँ। बरादरान इस्लाम, जिस तरह से नमाज, रोज़ा, हज, कुरान की तिलावत, ज़िक्र व अस्कार, ये सारी चीज़ें बदनी इबादत कहलाता है, ठीक इसी तरह अल्लाह के रास्ते में सदक़ात व खैरात करना, ज़कात अदा करना, ये माली इबादत कहलाता है।
اور جس طرح بدنی عبادت ضروری ہے اسی طرح سے مالی عبادت بھی ضروری ہے۔ نماز، روزہ، حج، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، جس طرح سے یہ ساری چیزیں ضروری ہے، اسی طرح سے اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرنا، اپنے مال کو اللہ کے گھر کے لیے خرچ کرنا، یہ بھی مالی عبادت کہلاتا ہے اور یہ بھی ضروری ہے۔ صحابہ کرام بدنی عبادت بھی کرتے تھے اور مالی عبادت بھی کرتے تھے۔ صحابہ کرام موقع کے تلاش میں رہتے تھے کہ کب موقع ملے کہ ہمارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان سنتے تو صحابہ کرام بے دریغ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو تنگی کی خوف کیے ہوئے بغیر اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک غزوے کی تشکیل کی ضرورت تھی تو صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اپنے مالوں میں سے جو ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کیونکہ ایک لشکر کی تشکیل کرنی ہے اور بہت سارے مال کی ضرورت ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اٹھے، اپنے گھر جاتے ہیں اور جس سے جو بن پاتا ہے، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے حاضر کر دیتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی گھر جاتے ہیں، اپنے گھر کے سامان، اپنے مال و دولت جو بھی اس کے پاس ہوتا ہے سب کو جمع کرتا ہے اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عمر کیا لائے ہو اور اپنے گھر والوں کے لیے کیا چیز چھوڑا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جتنا بھی سامان تھا، جو بھی چیزیں ہمارے گھر میں تھا، سب کو میں نے دو حصہ میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ اللہ کے راستے میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ اس ایسے زمانہ میں اللہ کے نبی نے اعلان کیا، اس وقت میرے پاس مال و دولت موجود تھا اور سوچتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ آج ابو بکر سے رضی اللہ تعالی عنہ آج اس سے آگے بڑھنے کا موقع مل گیا ہے، آج میں اس سے سبقت لے جاؤں گا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر سے سامان لے کر کے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا کہ ابو بکر کیا چیز لے کر کے آئے ہو اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ بھی ملا، جتنا سامان ملا، جو بھی پیسے روپے جو کچھ بھی ملا، سب کو اکٹھا کیا اور ساری چیزیں اٹھا کر کے لا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سارے کی ساری چیزیں اللہ کے راستے میں قربان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر پھر پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں قربان، ساری چیزیں اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ تھا۔ آج ہم کسی طرح سے نماز تو پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن مالی عبادت میں بہت پیچھے ہیں۔ ہم اپنے مال کو اپنے جیب سے نکالنا نہیں چاہتے ہیں، اللہ کے گھر میں ہم لگانا نہیں چاہتے ہیں، جبکہ یہ مال، یہ دولت جو ہم کماتے ہیں یہ ہمارا ساتھ جانے والا نہیں ہے۔
اگر ہم اللہ کے راستے میں لگائیں گے، اللہ کے گھر کے لیے اس کو ہم قربان کریں گے، تو وہ اب میرا اپنا ہوگا اور وہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ کیونکہ انسان جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو مال ایک صورت میں آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کو آر دلاتا ہے کہ تو نے مجھے بڑا محنت سے کمایا، بڑا مشقت سے کمایا، اور آج تو چھوڑ کر کے مجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے، میں کسی اور کی ملکیت میں چلا جاؤں گی، میں کسی اور کے حوالے کر دیے جاؤں گی، اور آج تو خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اس وقت وہ مرنے والا سوچتا کہ کاش میں اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہوتا تو آج میں اس کو اپنا کہہ سکتا، آج یہ میرے کام میں آ جاتا۔ لیکن اس وقت موت کے وقت سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ نہیں آ سکتا۔ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو مال تو پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیتا، اور آل و اولاد، رشتہ دار، کنبے کے لوگ، محلے کے لوگ، جان پہچان والے، یہ سارے قبر تک ساتھ جاتے ہیں، اور قبر کے حوالے کر دینے کے بعد وہ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی مردے کو جانے والوں کی قدموں کی آہٹ سنائی دیتا ہے۔ جب انسان دفن کر کے مردے کو جب جانے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کانوں میں اس کی آواز، اس کے جانے کی، ان کے قدموں کی، ان کے جوتوں کی آواز سنائی دیتا ہے کہ جو تمہیں اس دنیا میں لے کر کے قبر میں لے کر کے اب حوالے کر کے جو آئے تھے قبر میں حوالے کرنے والے، وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، نہ تمہارا مال ہے تمہارے ساتھ میں ہے، نہ تمہارے آل و اولاد، نہ تمہارے رشتہ دار، ہر ایک چیز تمہیں تنہا چھوڑ کر کے قبر میں اب تمہیں تنہا رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں بہت ساری جگہ مال کے صدقات، مال کے خیرات و صدقات کرنے کو حکم دیتا ہے۔ کہیں پر کہتا ہے کہ انفقوا مما رزقناکم، کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالی کہیں ایمان والے کی نشانی بتلاتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے ان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے۔ یہ ایمان کی پہچان بھی صدقہ یہ صدق سے لیا گیا ہے، اور صدق بندہ صدق سچائی کو کہتا ہے، اور بندہ جب اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اپنے ایمان کی صداقت کی، اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت پیش کرتا ہے، اور سچائی میں طاقت ہے، قوت ہے۔ اسی طرح سے بندہ جب صدقہ کرتا ہے تو اس کے ایمان مضبوط ہوتا ہے، بندے کے ایمان میں پختگی آتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کہیں پر کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب دلاتے ہوئے کہتا ہے وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ کون ہے اگر تم اس طرح سے نہیں دینا چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ کے طور پر دے دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لوٹائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر وَأَنفِقُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، کہ ایمان والو انفقوا، اپنے مال کو خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کہ ایمان والو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگا،
یعنی اپنے مال سے تم کچھ خرید نہیں سکتے ہو قیامت کے دن۔ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے مال کو خرچ کر لو۔ اس دنیا میں خرید و فروخت تو ہو جاتی ہے، کوئی سامان کوئی چیز آپ بیچنا چاہے تو بیچ بھی سکتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہے تو خرید بھی سکتے ہیں، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ وہاں پر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگا۔ اپنے پیسے سے کوئی چیز تو خرید بھی نہیں سکتا ہے، اور کوئی چیز بیچنا چاہے تو بیچ بھی نہیں سکتا ہے۔ یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو صدقات و خیرات میں سے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ جس دن کوئی دوست کوئی کام آنے والا نہیں ہے، جس دن کوئی دوست بھی کچھ کام نہیں آئے گا۔ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اور کسی کی سفارش بھی کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی چٹھی لکھ دے اور بیڑا پار ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ ایمان والو تمہارے مال اور تمہارے اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈال دے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈال دے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کا بھی ذکر کیا اور اولاد کا بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ انسان مال اور اولاد کے چکر میں اپنے آخرت کو تباہ برباد کر لیتا ہے۔ کوئی تو مال کمانے میں اتنے مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے وقت ہی نہیں مل پاتا ہے، اور کوئی اپنے اولاد کی محبت میں، مال دولت کمانے میں اور اپنے اولاد کی محبت میں یہ کرتا ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے، جیسے طریقے سے بھی آ جائے، اپنی اولاد کی خواہش پوری کرنی ہے، مال حاصل کرنا ہے، چاہے وہ حرام طریقے سے ہو یا حلال طریقے سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور اولاد دونوں چیزوں کا ذکر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈال دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو شخص ایسا کرے گا، یعنی جس کا مال اور اولاد اس کو اللہ کے یاد سے غفلت میں ڈال دے، تو وہ شخص بڑا نقصان اٹھانے والا ہوگا، وہ شخص خسارہ میں سے ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، کہ ایمان والو تم اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، اس سے پہلے کہ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تمہاری موت آنے سے پہلے پہلے، یعنی اپنی زندگی ہی میں موت سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں جو کچھ تم نے کمایا ہے اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر لیا کرو۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے موت کے وقت قریب آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے لگو، اللہ سے تمنا کرنے لگو کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دے دی، تھوڑی سی مہلت مل جاتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو اپنے مال کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتا اور میں اپنے مال کو اللہ آپ کے راستے میں صدقات و خیرات کر دیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں شرکت کر جاتا، نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب دیا جائے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہوگا کہ جب کسی کب تک جنا وقت آ جاتا ہے،
جب اس دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے تو نہ 1 سیکنڈ آگے ہوگا نہ 1 سیکنڈ پیچھے، اس کو مہلت نہیں دی جائے گی، کسی کو مہلت نہیں دیا جاتا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو تم عمل کرنے والے ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں لگا لو، صدقات و خیرات کر لو، کیونکہ یہ مالی عبادت ہے۔ یا اللہ، قرآن میں اتنی ترغیب دیا گیا ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، اپنے مال کو اللہ کے گھر کے لیے خرچ کرو۔ یا اللہ اتنی ترغیب دے رہا ہے تو پھر اس مال کو اگر ہم خرچ کریں گے، مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے راستے میں لگائیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سبا آیت نمبر 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی آپ کہہ دیجئے قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، کہ میرے پاک پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ یہ ایمانیات میں سے یہ اللہ کا پہلا قانون ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہے روزی تنگ کر دے اور جس کے لیے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کشادہ کر دے۔ روزی دینے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ روزی تنگ کرنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ اللہ کا اٹل قانون ہے کہ یہ ایمانیات میں سے اپنے ایمان میں سے بنا لو کہ روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، روزی لینے والا بھی کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر فرماتے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے من شیء، کسی چیز میں سے اللہ کے راستے میں جو تم خرچ کرو گے فَيُخْلِفُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ لوٹا کر کے دے گا۔ جو چیز خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی چیز میں سے دے دیتا ہے جو چیز وہ خرچ کرتا ہے، یا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دیتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر کے اس کے بدلہ عطا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی دے کر کے اس کا بدلہ عطا کر دیتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جنت عطا کر کے اس کا بدلہ چکا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے ضرور۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل قانون ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے گا ضرور، کسی نہ کسی صورت میں ضرور دے گا۔ اور سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ اس لیے جس طرح سے بدنی عبادت ضروری ہے اسی طرح سے مالی عبادت بھی ضروری ہے۔